نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیسن نمبر 4 میں ہم دیکھیں گے حروف مستعلیہ اور حروف شبہ مستعلیہ۔ لیسن آج تھوڑا زیادہ ہوگا، آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ حروف مستعلیہ کون سے ہیں اور حروف شبہ مستعلیہ کون سے ہیں۔ تو چلیں جی، ابھی ہم دیکھتے ہیں حروف مستعلیہ۔ حروف جو ہیں یہ حرف سے ہیں۔ مستعلیہ کا ورڈ استعلاء سے ہے۔ استعلاء کا مطلب ہوتا ہے موٹا کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنے پاس لکھتے جائیں، استعلاء کا مطلب ہوتا ہے موٹا کرنا۔ تو حروف مستعلیہ کون سے حروف ہوئے؟ جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جن کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، پر بھی کہہ سکتے ہیں اور موٹا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موٹا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو زبان کا پیچھے سے موٹے والا حصہ جو ہے وہ استعمال میں لانا ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ کیا سمجھ آئی ہمیں کہ آج ہم وہ حروف دیکھنے لگے ہیں جو موٹے ادا ہوتے ہیں، جن کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور پھر ان کو کیسے موٹا کرنا ہے کہ زبان کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو استعمال میں لانا ہے، اس کو ہم نے اپنے تالو کی طرف بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان کے موٹے والے حصے کو پیچھے سے تالو کی طرف بلند کر کے پھر ہم نے ان جو آج حروف ہم سیکھنے لگے ہیں ان کو موٹا کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ تو حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہم نے ان کو موٹا موٹا کر کے ادا کیا ہے۔ حروف قلقلہ کی طرح ان کا بھی مجموعہ ہے، جیسے ہم نے حروف قلقلہ کا دیکھا تھا تو ان کو بھی آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں، خ، ض، قذ، ٹھیک ہے؟ ان حروف کی پریکٹس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے یوں کرنا ہے کہ ان کو ساکن کر کے ادا کرنا ہے، جیسے ہم نے حروف قلقلہ کو ساکن کیا تھا، اسی طرح آپ نے ان کو بھی ساکن کر کے ان کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور زبان کے موٹے والے حصے کو استعمال میں لانا ہے۔ سب سے پہلے ہم صاد پہ پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ صاد کو ساکن کریں گے تو کرتے ہیں حمزہ زبر صاد، اف، اف، اس، اس، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو آپ نے سین کے ساتھ مکس نہیں کرنا۔ اچھا، اس میں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے، جیسے ہم نے سین میں دیکھا تھا کہ سیٹی ہوتی ہے، اس میں بھی تھوڑی سی سیٹی ہوتی ہے، اف، اف، اس، اس، ٹھیک ہے؟ اور سین کے ساتھ نہیں اس کو ملانا، جیسے ہم سین کو ادا کرتے ہیں نا، اس، 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 یہ دیکھیں باریک ہے۔ دونوں کو اکٹھا ادا کریں پھر آپ کو فرق محسوس ہوگا، اس، اف، اس، اف، ٹھیک ہے؟ صاد کو پر کرنا ہے اور اس میں تھوڑی سی سیٹی ہوگی اور اس کی سیٹی بھی پر ہوگی، سین کے ساتھ نہیں اس کو ملانا، اس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ ان کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر ان کا جو فرق ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ پھر سے دیکھتے ہیں، اس، 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 یہ سین ہے۔ صاد کو ہم نے اس، اس نہیں کرنا، اف، اس، اس کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے کہ سین میں سیٹی زیادہ ہے، سین کی نسبت صاد میں سیٹی تھوڑی سی کم ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم وہ حروف دیکھ رہے ہیں نا جو موٹے ادا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ان کو موٹا کرنے کے لیے آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بالکل سیدھا رکھنا ہے، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ اور یہ پریکٹس آپ لوگ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کریں گے، دھیان رکھیں گے کہ کہیں میرے ہونٹ جو ہیں یہ گول تو نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہونٹوں کو سیدھا رکھنا ہے،
फोकस आपका कहाँ पर होगा, ज़ुबान के पिछले हिस्से पर। ठीक है, कि ज़ुबान का पिछला हिस्सा जो है वो आपने तालू की तरफ बुलंद करना है। आपकी ज़ुबान का मोटे वाला हिस्सा आपको पीछे की तरफ से उठता हुआ महसूस होगा। ठीक है, चलिए जी बाकी हरूफ भी देखते हैं अब। सौद को हम देख चुके हैं, आगे है तौद, अब, इब, उब। ठीक है, इसको भी पुर करना है और इसके अंदर जो है अद, अद ऐसे नहीं करना। अच्छा यहाँ पे ये भी समझे हमने हरूफ कलकला का देखा था कि उन पे झटका, उन पे क्या होता है, झटका आता है, उनको हिला के पढ़ते हैं। तो अब ये जो हरूफ है ना, आपने इनको हिलाना नहीं है। अद, इद, उद ऐसे नहीं करना। अब, इद, उद। ठीक है, इसी तरह आगे तौ लेटर है, तौ हमने हरूफ कलकला में भी देखा है। तो फिर आप लोगों को याद होगा कि इस पे हमने देखा था कि इसको हमने हिला के पढ़ना है, इसको झटका देकर पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे, अतो, एतो, ओतो। इसको मोटा भी करना है, क्योंकि आज हमने देख लिया ये मोटे हरूफ में से भी है। मोटा भी करना है और इस पे कलकला भी करना है। इसको ऐसे नहीं करना, इसको जल्दी से इसके मखरज पे जाना है, फिर वापस आ जाना है। ठीक है, आतो, इतो, ओतो। आगे है व, औ, इल, उल, व। इसको पुर करना है। आगे है गैन, औ, इल, उल। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास ख, अख, इख, उख। कॉफ, कॉफ पे भी हमने देखा था कि कलकला होता है। ठीक है, इसलिए इसको आज हमने मोटे हरूफ में भी देख लिया है, पहले हमने हरूफ कलकला में भी देखा था। इस पे कलकला भी करना है और मोटा भी करना है। अको, अको, इको, उको। ठीक है, अब क्या है कि इसको अक, इसके मखरज पे नहीं रहना। अको, इको, उको। ठीक है, इस तरह आप इसको अदा करेंगे। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम देख चुके हैं हरूफ़े कलकला, हरकत सलासा, और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक से हरूफ़ मुस्तालिया को भी देख लिया है। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से समझें, इनके नोट्स बनाएं, और फिर मोटे हरूफ जो आज हमने देखे हैं इनको अदा करने के लिए आपने अपने होंठों को गोल नहीं करना। इसकी प्रैक्टिस आपने शीशे के सामने करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इन हरूफ की, उतना ही आपके लिए जो है कुरान पे अप्लाई करना आसान होगा, उतनी ही आपकी तजवीद खूबसूरत होगी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखेंगे हरूफ शिबा मुस्तालिया। देखिए हरूफ शिबा मुस्तालिया जो है ये बाज़ औक़ात पढ़ने में जो है हरूफ मुस्तालिया से ममासलत रखते हैं और अपने माक़बल के ताबे होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कितने हरूफ हैं और कौन कौन से हैं। हरूफ शिबा मुस्तालिया 3 हैं, और कौन कौन से हैं, अलिफ, लाम, रा। अलिफ, लाम, रा, ये 3 हैं। ठीक है, और इनको कभी तो मोटा अदा किया जाता है और कभी बारीक अदा किया जाता है। आप लोगों ने अब परेशान नहीं होना कि कभी हरूफ कलकला, कभी मुस्तालिया, कभी शिबा मुस्तालिया, बल्कि खुश होना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम कलाम सीख रही हैं, तो हमारे पास इल्म आ रहा है कि कौन सा हर्फ कैसे अदा करना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी देखते हैं कि अलिफ कब मोटा और कब बारीक अदा होता है। तो देखें, अलिफ से पहले वाला हर्फ हम देखेंगे, अगर वो मोटा है तो अलिफ भी मोटा अदा होगा। जैसे यहाँ पर है क़ाल। अब क़ाफ जो है ये हरूफ मुस्तालिया में है, इसको हमने पुर करना है। जब हम क़ाफ को पुर करेंगे तो इसके साथ जो अलिफ है उसको भी हम पुर करेंगे। और इस बात को भी अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि अलिफ हमेशा खाली होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। अलिफ के ऊपर जब ज़बर ज़ेर पेश आ जाती है, कोई हरकत आ जाती है, तो वो फिर अलिफ नहीं हमज़ा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए अलिफ खाली है, इसलिए हम इसको अलिफ कह रहे हैं। क़ाल। ठीक है, अब हम ये नहीं करेंगे क़ाफ को तो पुर करें, अलिफ को साथ पुर करें ही ना। क़ा, ऐसे नहीं करना। क़ा, ऐसे नहीं करना, अलिफ को भी साथ पुर ही अदा करेंगे। क़ाल। ठीक है, और अगर अलिफ से पहले बारीक हरफ हो तो अलिफ भी बारीक होगा। जैसे काना, अब हम इसको पुर नहीं करेंगे, क्यों, ये काफ बारीक है, दो नुक्तों वाला काफ पुर था। काना।
موٹے الف کی مشق دیکھتے ہیں. خالدن. اب ہم خا کو پر کر رہے ہیں، حروف مستعلیہ میں سے ہیں جو پر ادا ہوتا ہے، تو ہم ساتھ الف کو بھی پر کریں گے. خالدن. قالو. غاسق. ظاہر. مضار. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آگے بریک الف کی مشق دیکھتے ہیں ہم. مالکی. اب ہم اس کو ما ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. کیوں؟ میم کے میم بریک ہے اور میم کے ساتھ الف آیا ہے، تو اس لیے بریک حرف کے ساتھ ہے تو الف کو بھی ہم بریک ہی ادا کریں گے، موٹا نہیں کریں گے. مالکی. حاسدن. ایاک. ہا ہؤلائی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ جب الف خالی ہو اور اس سے پہلے موٹا حرف آ جائے تو ہم الف کو بھی ساتھ موٹا ہی ادا کریں گے، اور اگر الف خالی سے پہلے بریک حرف آ جائے تو ہم بریک الف کو بھی بریک ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں لام کا قاعدہ کہ لام کو کب موٹا اور کب بریک کرنا ہے. تو دیکھیں لام لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے اگر تو زبر یا پیش ہو تو لام موٹا بنیں گے. ٹھیک ہے. اللہ اللہم کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے قل هو اللہ. اب لفظ اللہ سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اس لیے ہم لفظ اللہ میں لام کو پر ادا کریں گے. قل هو اللہ. ٹھیک ہے. رفعہ اللہ. سبحانک اللہم. اب ہم نے لام کو بریک نہیں کرنا، سبحانک اللہ کلا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم. قالوا اللہم. ٹھیک ہے. اور اگر لام سے پہلے زیر ہو تو لام بریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ. اب ہم اس کو بسم اللہ پر نہیں کریں گے، بسم اللہ. قل اللہم. ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہے کہ جب لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ہم اس کو پر ادا کریں گے، اور اگر زیر ہو تو ہم اس کو بریک ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی. باقی تمام لام بریک ہی پڑھے جائیں گے، ان کو ہم پر نہیں کریں گے. جیسے قل ہوا کل. اب یہاں پہ ہم لام بریک ادا کریں گے، کاف پر ہے لیکن لام بریک ادا کریں گے. صرف ہم نے کیا دیکھنا ہے لفظ اللہ یا اللہم میں صرف. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ قل ہوا لام کو بریک رکھیں گے، جعلنا لام کو بریک رکھیں گے، ما ولاہم لام کو بریک، الحمد لام بریک، لم یکن لہ لام بریک. ٹھیک ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لام بریک. جی. کہاں پہ لام کو پر کرنا ہے؟ جہاں پہ لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو، اور اگر بریک زیر ہو تو اس کو بریک رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں را کا قاعدہ. را کو کب موٹا اور کب بریک کریں گے؟ تو دیکھیں را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو وہ موٹی ہوگی، جیسے ربکم. را را ربکم. ٹھیک ہے. ربما. اور جب را کے نیچے زیر ہوگی تو بریک ادا کریں گے ہم پھر. ٹھیک ہے. جیسے رجال. اب اس کو ہم را را ایسے پر نہیں کریں گے، ری 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 رجال. ٹھیک ہے. اب موٹے را کی مشق دیکھتے ہیں. را را را. رو رو رو. بریک را ری ری ری. رجال رجال. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں را ساکن ہوگا، اور را ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگی یا پیش ہوگی
تو وہاں پہ بھی را ساکن پر ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ را ساکن ہوگا، اس سے پہلے بھی اگر زبر یہاں پیش ہوگی تو را پر ہوگا، جیسے ارسل یرزقون، یرزقون، ٹھیک ہے۔ اور جب را سے پہلے زیر ہوگی تو را بریک ادا ہوگی، جیسے مریتن فرعون، ٹھیک ہے۔ آپ مشق دیکھتے ہیں ساکن را کی، اور 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 ار، بریک را، ار ار ار، مریتن فرعون انذر، ٹھیک ہے جی۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کو یہ بھی قاعدہ، کہ ہمیں کیا دیکھا ہے، حروف شبہ مستعلیہ 3 ہیں، وہ کون سے ہیں، الف لام میم، 3 حروف ہیں، یہ کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی بریک ہوتے ہیں۔ الف موٹا کب ہوتا ہے، جب الف سے پہلے والا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہو تو الف کو ہم ساتھ موٹا کریں گے، اور اگر پہلے والا حرف جو ہے وہ بریک ہو تو الف بھی بریک ادا ہوگا۔ لام کا ہم نے دیکھا ہے کہ جب لام لفظ اللہ یا اللہم سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ہم لفظ اللہ یا اللہم کو پر ادا کریں گے، اور اگر زیر ہو تو ہم اس کو بریک ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے باقی تمام لام جو ہیں وہ بریک ہی ادا ہوتے ہیں۔ ہم نے صرف لفظ اللہ یا اللہم میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ را کا ہم نے کیا قاعدہ دیکھا ہے، را کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پر کریں گے، اور اگر را سے پہلے زیر ہو تو را کو ہم بریک ادا کریں گے، پھر ہم اس کو پر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ساکن را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر ہوگی، اور اگر زیر ہو تو بریک ہوگی۔ را کی اور بھی حالتیں ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔